ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ پرانی حویلی کی محبت قسطری۔ میرا جسم پھل پسینے سے بھیگا ہوا تھا، خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر وہ خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی، پر مجھے یہ سب خواب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ پرانی حویلی کا خوف مزید مجھ پر بڑھ چکا تھا۔ اب اگر میں اس راستے پر جاؤں گا تو میں پاگل کہلاؤں گا۔ میں اس راستے پر اب نہیں چلنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں شارع عام کا راستہ اپناتا ہوں، چاہے وہ کتنا ہی لمبا ہو، پر میں اس راستے پر سے نہیں جاؤں گا۔ اب کبھی بھی ان حادثوں سے مجھے سیکھنا چاہیے۔ احمد بیٹا اٹھو، کالج کا وقت ہو گیا ہے، جانا نہیں تم؟ بابا کی آواز جیسی ہی کانوں میں پڑی، میں آنکھیں ملتی ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی بابا، میں اٹھ گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور مسکرا رہے تھے۔ تمہاری نئی سائیکل منگوانی ہے، میں نے تمہارے رزاق انکل کو یہ بولا تھا، رات میری فون پر بات ہوئی تھی۔ سائیکل؟ میں نے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کل خود ہی تو تم نے اتنا شور مچا رکھا تھا نا۔ بابا مزید مسکرا دیے۔ مجھے سائیکل نہیں، رزاق انکل کو بولو مجھے ایک کیمرہ لے دو۔ ایک دم کیمرے کا خیال میرے ذہن میں کیسے آیا مجھے خود نہیں پتہ تھا۔ میں سب حادثوں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر کے دیکھنا چاہتا تھا، کہیں یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا سب سچ میں ہو رہا تھا۔ اچھا، تو اب میرا بیٹا فوٹوگرافر بنے گا؟ فوٹوگرافر نہیں بابا، مجھے کیمرہ چاہیے، میں نے ضد کر کے کہا تو وہ فوراً سے مان گئے۔ ہاں ہاں، کہہ دوں گا رزاق انکل کو کیمرہ بھی آ جائے گا، اور امی کے کمنٹ بھی آ گئے، یہ پڑھے گا نہیں، بس تصویریں بنائے گا۔ ویسے بھی آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہیں کویا کویا رہتا ہے، آنکھوں میں ہر وقت خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں چپ ہو گیا۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں گھر سے سائیکل پر نکلا تو 2 گھنٹے میں کالج پہنچا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، جہاں میں 30 منٹ میں پہنچ جایا کرتا تھا، مجھے 2 گھنٹے لگ گئے۔ چھٹی کے وقت مجھے پرانی حویلی کے راستے جانے کا خیال آیا، پر خوف اتنا طاری تھا مجھ پر کہ میں اس راستے پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ کالج سے چھٹی ہوئی، میں سائیکل نکالی اور پرانے راستے کی طرف ہی چل دیا، اور مسلسل دعائیں پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہ کرے کچھ نہ ہو۔ ابھی تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا، مجھے دور سے ایک لڑکی دکھائی دی جس کا بلیک کلر کا عبایا ہلکی چلنے والی ہوا سے اڑ رہا تھا۔ وہ کبھی رک رہی تھی اور کبھی چل رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا، یہ چڑیل ہوگی کوئی، کیونکہ اس راستے پر آج تک میں نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سائیکل چلا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ لڑکی رکتی میں بھی ایک دم رک جاتا۔ میں اس سے پیچھے کافی فاصلے پر چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دل تیز تیز دھڑکنے سے میں اور دعائیں پڑھ رہا تھا اور اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بھی کبھی رکتی اور کبھی چل پڑتی۔ چلتے چلتے وہ لڑکی ایک دم مڑ گئی۔ وہ اسی راستے کو مڑی تھی جو راستہ پرانی حویلی کی طرف جاتا تھا۔ میں نے سائیکل روک کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی چلتے چلتے پرانی حویلی میں داخل ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سائیکل تیزی سے چلائی اور پرانی حویلی کے پاس سے گزر گیا۔ تیزی سے سائیکل چلانے سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ دل کی دھڑکن اور سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ آج کوئی حادثہ نہ ہوا تھا۔ سائیکل ایک سائیڈ پر رکی اور پھر پانی پی کر اطمینان کا سانس لیا، اور دماغ میں صرف وہ لڑکی گھوم رہی تھی۔ روز کی طرح گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے صرف اسے دور سے دیکھا تھا تو میں یقین سے کہہ نہیں سکتا تھا وہ کیسی تھی اور کیا چیز تھی، اور وہ حویلی میں کیوں گئی۔ وہ حویلی تو دور سے اتنی خوفناک لگتی ہے۔ میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، میرے سر کے نیچے سے بار بار میرا تکیہ کھسک رہا تھا، ہلکا ہلکا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نیند میں ہی تکیہ کو کھینچ کر سر کے نیچے کرتا، وہ پھر کھسک جاتا۔ یہ میرے ساتھ مسلسل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم مجھے گلے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا کسی نے۔ احمد اٹھو، مجھ سے بات کرو۔ کانوں میں آواز پڑتے ہی میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھتی ہی میری زور سے چیخ نکل گئی۔
جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے ایک کچھ چمکتی ہوئی آنکھیں میرے سر پر منڈلا رہی تھی، جس کا وجود تو نظر نہیں آیا۔ آنکھیں دیکھتی ہی چیخ مار کر اچھلا تو ایک دم بیڈ سے نیچے گر گیا۔ میری چیخ اس قدر زور سے تھی، گھر کے سارے افراد اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئے۔ میں بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ احمد کیا ہوا؟ ہر شخص سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے لائٹ جلنے سے میں بھی ادھر ادھر وہی آنکھیں تلاش کر رہا تھا جو مجھ پر منڈلا رہی تھی۔ آخر وہ کیا تھا جس نے مجھے اتنی زور سے جھنجھوڑا تھا؟ میں نے روشنی میں گریبان دیکھا تو پھول سرخ ہوا تھا اور اوپر والا شرٹ کا بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ بابا نے پانی کا گلاس میرے سامنے کیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر پانی کا گلاس پکڑتے ہی ایک سانس میں ہی پی لیا۔ احمد کیا ہوا تھا؟ کچھ تو بولو، امی نے ریکویسٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا ڈر گیا تھا، میں نے آہستہ سے کہا تو سب کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ یہ ذرا سا نہیں تھا، تم نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سب کے جان نکال کے رکھ دی۔ میں چپ چاپ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر بابا نے پیار سے مجھے لیٹنے کا کہا اور چادر میرے اوپر کر دی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں واپس جا رہے تھے۔ امی بھی میرے پاس سے اٹھتے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ ان کا ہاتھ الیکٹرک بورڈ کی طرف بڑھا ہی تھا۔ میں نے ایک دم بولا کہ لائٹ نہ بند کرنا۔ میرے کہنے پر انہوں نے لائٹ نہ بند کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری آنکھوں میں نیند تو کوسوں دور تھی۔ میں یوں ہی آنکھ بند کرتا تو مجھے ڈر لگتا تھا اور آنکھوں آگے وہی سب آنے لگ جاتا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور آنکھوں کے آگے زور سے دبا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی، مجھے پھر سے آواز محسوس ہوئی، احمد۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی تو ڈریسنگ کے شیشے میں ایک مدھم سا عکس کسی چیز کا دکھائی دیا۔ حرکت کرتا عکس ایک دم غائب ہو گیا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہی کمرے سے دوڑ لگا دی باہر کی طرف۔ ناظرین، اگلی قسط تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔